أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه فما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. صدق اللہ العظیم. حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید انام کے بعد سورہ یونس کی آیت نمبر 61 تلاوت کی گئی ہے، جو 11ویں پارے کے 12ویں رکوع میں ہے. اس سے پہلی آیتوں میں فرمایا گیا کہ محبوب آپ نے فرمائے کہ بھلا بتاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہارے واسطے آسمانوں سے رزق اتارا ہے، تم اس میں کسی کو حرام کو حلال و حلال کو حرام قرار دیتے ہو. کیا اللہ نے تمہیں اس بات کی اجازت دی ہے؟ کیسے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہو حرام حلال کے اپنے فیصلے سے؟ ان لوگوں کا کیا گمان ہے، کیا حال ہوگا ان کا جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں. قیامت کے دن ان کے سامنے جب ان کے اعمال آ جائیں گے. ہاں، اللہ تعالیٰ فضل کرنے والا ہے، لوگوں پر مہربانی کرتا ہے. اکثر لوگ جو ہے شکر نہیں کرتے اس بات کا. آپ فرمائیں کہ محبوب آپ کسی بھی کام میں ہو، کسی شان میں ہو، عظمت والے کسی کام میں، آپ کے سارے کام عظمت والے ہیں، اور آپ قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے ہوں. اے لوگو، تم جو بھی کام کر رہے ہو، کوئی بھی کام تم کرو، مگر ہم تمہارے اوپر شاہد ہیں، گواہ ہیں. میں نے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پہلے خاص فرمایا، پھر سارے لوگوں کو فرمایا کہ تم کوئی بھی کام کر رہے ہو، کہیں بھی ہو، کس حال میں بھی ہو، تمہارے سارے کام ہمارے سامنے ہیں، ہم تمہارے سارے کاموں کو دیکھتے ہیں، ہم شاہد ہیں، گواہ ہیں. جب بھی تم کسی کام کو شروع کرتے ہو ہمارے سامنے ہوتا ہے، ہم سے چھپ کر نہیں کر سکتے. مسلم لوگ مختلف قسم کی کیا سارائیاں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کو کسی کام کا علم ہوتا ہے، کسی کا نہیں ہوتا، کسی چیز کا پتہ کسی کا نہیں ہوتا. کوئی چیز بنی ہوئی ہے تو ثابت چیز کا پتہ ہے، اس کے اندر کیا اس کا نہیں پتہ ہوتا، مگر وہ تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے. میں جو بھی تم کام شروع کرتے ہو سب ہمارے سامنے ہوتا ہے، کوئی چھپا نہیں. جہاں بھی بیٹھ کے کرو، چھپ کے کرو، ظاہر کرو. اور پھر یہ کہ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ. زمین میں، آسمان میں اور ہر جہان میں کوئی ذرہ ایسا نہیں تمہارے رب سے پوشیدہ ہو، غائب ہو، چھپا ہو. ایک ذرہ بھی جو ہے کسی شے کا ساری کائنات میں اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے. ذرہ کیا ہے؟ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ. اس ذرہ سے چھوٹی کوئی اگر چیز ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور اس سے بڑی کوئی شے ہے، بڑی سے بڑی شے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. کوئی بھی شے اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہے. کائنات کی ذرہ ہو، اس سے بھی چھوٹی شے ہو، بہت بڑی شے ہے، اس سے بڑی شے ہو، پورا آسمان ہے، زمین ہے، بڑی بڑی چیزیں ہیں اس نے پیدا کی ہیں، اور وہ پیدا کرنے والا خوب جانتا ہے اپنی ساری مخلوق کو. اور یہ ہر شے جو ہے چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی، الا فی کتاب مبین، یہ کتاب مبین میں، روشن کتاب میں، ظاہر کرنے والی کتاب میں لکھی ہوئی ہے. اب یہ لکھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بھول جاتا ہے. ہر کام جو ہونا ہے، جو ہوا ہے کائنات میں، کتاب میں درج ہے. ہر شے جو کہیں موجود ہے کتاب میں درج ہے. اس لیے نہیں ہے کہ کتاب مبین جو ہے، لوح محفوظ جو ہے، اسے لکھ کر اللہ بھول جاتا، نعوذ باللہ. بلکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا اپنا نظام ہے،
اس نے کتاب محفوظ میں، لوح محفوظ میں، کتاب مبین میں سب کچھ لکھا ہے، اس لیے کہ جن بندوں کو اس نے توفیق دی ہے وہ نظر دوڑائیں تو کتاب مبین میں، لوح محفوظ میں دیکھ لیں کہ کائنات میں کیا ہے۔ اس واسطے اللہ والے جو ہیں نظروں کو جھکا کے دیکھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ قسمت کسی کی کیا ہے، اس کی کس طرح قسمت اللہ کی عطا سے ہوتا ہے۔ یہ کہنا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، جس سے اس آتا کہ اللہ کے بتانے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ اللہ بتائے تو اللہ کے نبی بہت کچھ جانتے ہیں، ساری کائنات سے زیادہ علم حضور کا ہے، اس کے بعد پھر درجہ بدرجہ اوروں کا علم ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جا رہے ہیں، 3 میل دور چیونٹی اپنی چیونٹیوں ساتھیوں سے کہتے جلدی جلدی بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان علیہ السلام آر لشکر کے ساتھ تمہیں کچل نہ دیں۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام اس کی بات سن کر ہنس دیے، مسکرائے، ہنسے۔ اس کی بات 3 میل دور سے چیونٹی کی بات اللہ کا نبی سن لیتا ہے۔ اس طرح اور بھی بہت سی باتیں قرآن پاک میں ایسی ہیں جو اللہ کے نبی دور و نزدیک کی باتیں بتاتے ہو جانتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر کے کہا میں غیب کی خبریں بتاتا ہوں، جانتا ہوں، مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو اور پھر اوروں کو بھی جو جتنا چاہتا ہے علم اور طاقت اختیار عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالم ارض مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔